44 ہے، اس سے ماقبل جو قصہ بیان ہو رہا تھا، جو واقعہ بیان ہو رہا تھا آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک، یہ واقعہ دو افراد کا واقعہ ہے۔ ایک مومن تھا اور اللہ کو ماننے والا تھا اور اللہ کے احکام پر چلنے والا تھا، جبکہ دوسرا شخص کافر تھا، بخیل تھا اور منکر آخرت تھا۔ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا، آپس میں کوئی بھائی تھے یا معاشرتی طور پر کیا تھے، یہ بات گزشتہ لیکچر کے دوران بھی میں نے عرض کی تھی کہ وہ دونوں کس دور کے لوگ تھے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ قرآن نے بتائی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف تمثیلی کردار ہوں، لیکن بہرحال اگر یہ حقیقی کردار بھی ہوں یا تمثیلی ہوں، جو سبق اس کے اندر ہے وہ بہت ہی جاندار ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے ہمیں کہ مال دولت کے مقابلے میں ایمان اصل میں باقی رہنے والا ہے۔ چونکہ وہ منکر آخرت تھا، اور منکر آخرت ہونے کی وجہ سے اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میں ہی نہیں یقین نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمہ، میرا یقین ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر دوسری بات اس نے کہی، اگر ایسے بالفرض ہوئی بھی تو مجھے اللہ تعالیٰ دنیا سے زیادہ بہتر دے گا، اور مجھے دنیا سے زیادہ بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی۔ اس پر پھر اس کے مومن بھائی، مومن ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، ہر نعمت کا جب انسان شکر نہیں کرتا اور نعمت کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا، تو پھر اس کی وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس نعمت کے ضائع ہونے کے 100% امکانات ہوتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تجھے ابتداءً مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے ماں باپ سے یعنی نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے ایک تندرست آدمی بنا دیا۔ اب اتنے انعامات جس مالک کے ہوں اس کا تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرے مال کی کمی دیکھ کر اور میرے اندر افرادی قوت اور اولاد کی کمی دیکھ کر تمہیں اپنی نعمت پر اور زیادہ شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ جائے اور تیرا یہ باغ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر عطا فرما دے، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ پہ۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے پھل سب گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، اور ایسے جیسے کوئی بلا اور آفت پھر گئی ہو، اور وہ شخص ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، اور سوائے حسرت کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس وقت اس نے البتہ یہ کہا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب نہ ہوا ہوتا، لیکن اس وقت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ، اس وقت اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل بادشاہی اور اختیار سب کا سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ انسان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی جب چھوٹی چھوٹی اللہ کی دی ہوئی طاقت، جو عطائی طاقت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، اس طاقت کو انسان استعمال کرتے وقت اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو آج بھی تو مالک وہی ہے، دنیا میں بھی مالک اللہ ہی ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہوا ہے امتحان کے لیے۔ کسی کو بڑا امتحان اس کے ذمے لگایا تو اس کو بڑا اختیار دے دیا، کسی کے ذمے چھوٹا امتحان لگایا اس کو چھوٹا اختیار دے دیا۔ انسان اس عطائی اختیار کو اور اس وقتی اختیار کو اپنا اختیار سمجھ بیٹھتا ہے، اور اپنا اختیار سمجھ کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہی اختیار لوگوں کو فرعونیت پر آمادہ کرتا ہے، یہی اختیار لوگوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں حجاب اور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ اختیار بھی چھین لے گا۔ یہ جو چھوٹا چھوٹا اختیار، ہم بول سکتے ہیں اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، ہم لکھ سکتے ہیں اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، ہم چل سکتے ہیں اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، الا ھذا القیاس، ہر صلاحیت اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ قیامت والے دن اللہ یہ بھی چھین لے گا، پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو آج کس کے پاس اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب دینے کے بھی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوگا، اور پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ جو زبردست مالک ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی کہانی سمجھائی گئی ہے
اس قصے کے اندر دو بھائیوں کا یا دو دوستوں کا یا دو افراد کا قصہ، جو ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ یہ آیت نمبر 44 پہ اگرچہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قصہ مکمل ہو گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آیت نمبر 59 تک